عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ مکرمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبان پر کلمات تلبیہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے، ترنم ایسا کہ روحوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی یہاں کوئی وہاں، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض نے اپنے آگے ایک ایک کپڑا بچھا رکھا تھا اور بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے۔ یہ بھکاری تھے، ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ان میں خیرات کا حقدار کون ہے، وہ اللہ کی راہ میں خیرات دے رہے تھے۔ یہ بھکاری فریضہ حج کا ایک حصہ بن گئے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ محسوس کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر ان میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو؟ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا۔ اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا، اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے؟ چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، اس نے اپنے دونوں راشا گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ کسی عورت کے ساتھ پکڑے گئے تھے؟ ایسا ہوتا تو میں زندہ نہ ہوتا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں سنگسار کر دیا جاتا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے، بڈھے بدو قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا، وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ نام صرف اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، صرف اللہ کا نام رہے گا۔ کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں پہ پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوالات پیدا ہوتے تھے، ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔